دو لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں فرماتا۔ لیلۃ القدر کی رات سب سے فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات میں جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بندوں پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہو، آپ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں بس اللہ کی رحمتیں آپ پر برسنا شروع۔ اللہ کو پیار آتا ہے ایسے بندوں پر جو لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دو لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ان کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، بلکہ ان پر رحمت کے بجائے اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم تو کہیں ان دو لوگوں میں نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو سچی پکی توبہ کریں ان گناہوں سے جس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ دو لوگ کون کون سے ہیں، غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، حرام کھانے والے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام سے ہی روزہ افطار کر رہا ہے، حرام سے ہی سحری کر رہا ہے، حرام ہی سب کچھ ہے اس کا، تو حدیث میں ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کے بارے میں، فرمایا کہ وہ بہت دور دراز سے سفر کر کے آ رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر دھول مٹی جمی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نا مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ذرا دعا میں یاد رکھنا آپ سفر پر ہیں، سفر پر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، دھول مٹی اس کے جمی ہوئی ہے نا، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام کی کمائی سے خریدے ہوئے ہیں، اس کی غذا حرام ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے پھر وہ رو رو کر اپنے مالک سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی جو دعائیں ہیں وہ اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ کیوں نہیں جاتی ہیں؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کے اندر جو خون بہ رہا ہے وہ بھی حرام کا ہے، کیونکہ حرام کی کمائی سے سب کچھ ہے، اس کی پرورش ہی حرام میں ہوئی ہے۔ تو ایسے شخص کی دعائیں اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جن کی کمائی حرام کی ہے، جو حرام کا کھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی کوئی حرام کا کھا لے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے حرام کھانے والے کے لیے۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ جو حرام کھاتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں اس کی دعائیں کیسے اللہ سنے گا؟ اسی لیے اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں سچی پکی توبہ کر لیں آج کے بعد کہ اللہ آج کے بعد حرام سے میں توبہ کرتا ہوں، حرام نہ کھاؤں گا نہ کماؤں گا، تو یہ جو پابندی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ دعا قبول کر لے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ شرعی عذر ہے، شرعی معذور ہے، وہ اس لیے رمضان کے روزے وہ نہیں رکھ پا رہے، تو وہ تو اس کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا ہے بس یوں ہی۔ تو رمضان کی جتنی برکتیں ہیں، رمضان کی جتنی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے گا وہ اس شخص کے لیے ہیں جو روزے دار ہوتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں سب سے بڑا جرم ہے روزوں کو چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ مجھے بتاؤ کیا اس شخص کی مغفرت ہوگی جو رمضان کے روزے چھوڑے؟ نہیں ہوگی۔ رمضان میں مغفرت ملتی ہی اس کو ہے جو روزے رکھتا ہے۔ اب کوئی اللہ کے نبی کی اس بددعا میں آ گیا، اب وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اسے مغفرت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے روزے آپ نے اب تک چھوڑے ہیں، بس الوداع جمعے کا روزہ رکھ لیا صاحب۔ ارے میرے بھائی باقی روزے کیوں چھوڑے آپ نے؟ تو نیت کریں کہ اللہ آپ جتنے روزے رہ گئے ہیں میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے، یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے۔ آپ کو احساس بھی نہیں ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے جان بوجھ کر روزوں کو چھوڑنا۔ تو یہ دو لوگ ہیں جن کی لیلۃ القدر میں اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ان دو گناہ کرنے والوں میں اگر آپ آتے ہیں توبہ کریں،
اللہ تعالی ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچائے، اور ہم جتنی بھی دعائیں لیلۃ القدر میں مانگ رہے ہیں اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔